السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا۔ افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين۔ تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً، جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری۔ میں نے جو آج چند گزارشات اپنی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، ان گزارشات سے پہلے میں اپنے لیے بھی دعا مانگوں گا، آپ سب کے لیے بھی دعا مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے، شیطانی وساوس سے بھی ہمیں بچائے، دین کی فہم کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا کرے۔ سورۃ الانفال کی آیت کا آخری حصہ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح والا رویہ رکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ویسے تو اس آیت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ آیت بنیادی طور پر اہل بدر کے حوالے سے ہے، اہل بدر 313 کے لیے، جن کے لیے ایک ایسی بشارت موجود ہے جو بعد میں کسی مارکے یا جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے طرف سے مغفرت اور بخشش کا جو ایک وعدہ تھا، جن لوگوں کو مغفرت کی بشارت مل گئی ہو، ان سے یہ کہا جائے کہ اپنے معاملات میں اصلاح کا رویہ اختیار کیا کرو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اہل بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اور چند صحابیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، جن لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے تو کہیں زیادہ اس بات کا حکم ہوگا کہ اپنے معاملات میں اصلاح سے کام لو۔ مجھے دو الفاظ آپ لوگوں کو آج بتانے ہیں، ایک ہے صالح اور ایک ہے مصلح۔ صالح کا تعلق میری اور آپ کی اپنی ذات کے ساتھ جو اسٹرگل ہے، جو
ہمارے اندر ایک خیر اور شر کی کشمکش ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس حوالے سے میں نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کو میں کہوں گا صالح، اور مصلح یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم معاشرے میں کیسے اصلاح کا عمل رائج کریں گے، کیسے اصلاح کریں گے لوگوں کی۔ صالح اور مصلح، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صالح ہو، اور پھر اس کے بعد وہ مصلح بنے۔ جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، یہ بات واضح رہے کہ اصلاح احوال یا اصلاح نفس یا مجھے اپنے آپ کو خود سیدھا کرنے والا جو معاملہ ہے، وہ ہر کلمہ گو مسلمان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ہر وہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اب وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صالحیت اختیار کرے، نیکی، پرہیزگاری، تقوی، توحید۔ میں اس کی آگے چل کر جیسا کہ وضاحت کروں گا۔ پھر یہ جو اگلی بات ہے مصلح، اصلاح کرنے والا، ٹھیک ہے، ایک بڑے پیمانے پر یہ کام علماء کی ذمہ داریاں ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کی معلمات جو ہیں ماشاءاللہ، ان سے میں الگ سے کچھ باتیں کروں گا۔ تو معلمات جیسا کہ مصلحہ ہیں، اصلاح کرنے والی ہیں۔ آپ لوگ جب اس ادارے میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، اس وقت کیفیت کیا تھی؟ سال، 2 سال، 5 سال، 6 سال کے بعد اب آپ لوگ خود اپنا ایک محاسبہ کریں تو کتنی بہتر اور کمال کیفیت پر ہیں۔ تو صالح اور مصلح، تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا، میری جتنی بھی باتیں ہیں ان باتوں کے حوالے سے معلمات، میری قابل احترام معلمات اور جو میری طالبات ہیں، تلمیذات ہیں، وہ یہ 2 بطور خاص مخاطب ہیں میری ان باتوں کی، اس لیے کہ آپ لوگوں کے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، وہی ذمہ داری ہے، یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں۔ ہاں، عام خواتین کے لیے بطور نصیحت اس میں سے بہت ساری باتیں ہوں گی جو میں کرتا جاؤں گا ساتھ میں۔ صالح ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ میری قابل احترام سامعات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ناپسندیدہ چیزوں سے، شر سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنی عافیت عطا کرے۔ سب سے پہلی جو چیز آپ کے صالح ہونے کے لیے بنیاد بنے گی، بیس بنے گی، وہ ہے آپ کا عقیدہ توحید کو اختیار کرنا۔ یقین کر لیجئے، جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوگا اس وقت تک صالحیت، نیکی، پرہیزگاری، تقوی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی بیس توحید پر نہیں بنائیں گے۔ اور توحید، معذرت کے ساتھ، وہ کانسیپٹ نہیں چاہیے ہمیں توحید کا جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں مختلف فرقوں نے، جماعتوں نے یا لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ ہمیں وہ والی توحید نہیں چاہیے، ہمیں وہ توحید چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، ہمیں وہ توحید چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کھول کر واضح کر کے بیان کر دی۔ قرآن کی پہلی وحی ہی اس توحید کا پیغام کے ساتھ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بھائی حصول علم بہت اہم ہے، لیکن سب سے پہلا علم کون سا حاصل کریں گے؟ اللہ کا، توحید کا علم حاصل کریں۔
بنیاد کیا بنتی ہے؟ توحید بنتی ہے۔ آخری وحی کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بھئی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ توحید ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، عملی طور پر ہم توحید کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے۔ ہمارے پتہ نہیں یہ فلاسفہ نے اور دائیں بائیں لوگوں نے ایسے فلسفے اور ایسی عجیب و غریب قسم کی لاجکس مطلب اختیار کی ہوئی ہے، مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ ان الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے قابل احترام سامعات، ہمارے لیے الحمدللہ جو اہل عقیدہ ہیں ان کے لیے توحید پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ بھئی میں یہاں پر جب اندر داخل ہوا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے سلام کیا، یہ میری توحید ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں نے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ان کی توحید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ میں اللہ کے نبی کی بات کیوں مانوں؟ بھئی توحید کا تعلق تو اللہ سے ہے نا، یہ ہمارا عرف عام کی جو باتیں میں کر رہا ہوں، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانوں؟ بھائی مجھے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بھائی جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بھائی جس بات کا تمہیں محمد حکم دیں وہ دین بن جائے گی، جس بات سے روک جائیں تمہارا رکنا دین بن جائے گا۔ یہ توحید ہے ساری کی ساری۔ میں رات کو سونے کے لیے جب جاتا ہوں تو سوتے وقت میری جو ایک پروٹوکول جو ہونا چاہیے اس کو میں توحید بنا سکتا ہوں۔ بھائی میں اپنے بستر جھاڑ لوں، ذکر اذکار جو مسنون ہے وہ کروں اور داہنی کروٹ پر اپنی نیند کا آغاز کروں، یہ میرا سونا توحید بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نیند میں بھی میرا کام ختم ہو سکتا تھا، میری سانسیں رک سکتی تھیں، ایک دفعہ پھر تو نے مجھے زندگی عطا کی، تو میرا اٹھتے وقت جو میں نے دعا پڑھی تو میرا اٹھنا توحید بن گیا۔ کھانا کھانے سے پہلے جو آداب ہیں میں نے ان آداب کو اختیار کیا، میرا کھانا کھانے کا ابتدائیہ وہ توحید بن گیا۔ کھانا کھاتے وقت میں نے ان آداب کا خیال رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا توحید بن گیا ہے۔ تو بہت آسان ہے توحید۔ بھائی یہاں تک کہ میری لڑائیاں، میرے پیار محبت، میری نفرتیں وہ بھی توحید بن سکتی ہیں۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب للہ و ابغض للہ، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو میرے محبت کرنا میری توحید بن گیا۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، میں ان لوگوں کو ناپسند کروں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، میرا یہ نفرت کرنا توحید بن گیا ہے میرا۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو میرا محبت کرنا، میرا نفرت کرنا یہ بھی توحید بن گیا۔ بھائی نکاح کرنا، بھائی نکاح محبت کی علامت ہے نا، تو نکاح آپ اس طریقے سے کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، تو آپ کا نکاح کرنا توحید بن گیا۔ بھائی طلاق کوئی ہنستے کھیلتے خوشی سے تو نہیں دیتا نا، طلاق ایک ناپسندیدہ امر ہے نا، آپس میں 2 بندے نہیں بس سکتے، طلاق کیسے توحید بنتی ہے؟ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ طلاق کیسے توحید بنے گی۔ بھائی بہت آسان سی بات ہے، بسانا ہے بساؤ، نہیں بسانا خوش اسلوبی کے ساتھ کچھ دے دلا کے رخصت کر دو، یہ توحید ہے ہماری۔ یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ بھائی آپ بسانا چاہتے ہو تو خوش اسلوبی سے بساؤ، اور اگر نہیں بسانا چاہتے، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو بھائی اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو طلاق دو، اس کو رخصت کر دو کچھ دے دلا کر۔ تو میں نے اللہ کا حکم مان کے کر لیا تو میری طلاق بھی توحید بن گئی میری۔ اب مجھے بتائیے
جس دین نے میرے جذبات کا اتنا خیال رکھا ہو، میرے محبت کرنے والے جذبات، میرے نفرت کرنے والے جذبات، میری لڑائیاں، ایک ایک چیز کو توحید کے دائرے میں لانے کے لیے میرا کام کتنا آسان کر دیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ توحید کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف عبادات سے ہے، بھائی مسلمان کی پوری زندگی توحید ہے، مکمل۔ میں نا یہ گھڑی جو تھی نا وہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پہنتا تھا، تو ایک شیخ فوت ہو گئے، میرے استاد تھے جامعہ اسلامیہ کے رحمہ اللہ وغفر اللہ لہ۔ انہوں نے کہا فیض یہ گھڑی اپنے بائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے ہو؟ میں نے کہا شیخ گھڑی، کہنے لگے اس میں جو تم اللہ کے نبی کی سنت پوری کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا شیخ اس میں کہاں سے سنت آ گئی؟ تو انہوں نے مجھے وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ تو انہوں نے 1 سیکنڈ سے پہلے یہ بات بتائی، میں نے گھڑی دائیں ہاتھ میں پہننا شروع کر دی۔ اب یہ گھڑی میرا دائیں ہاتھ میں پہننا یہ توحید بن گیا ہے۔ میں نے انگوٹھی پہنی بھی دائیں ہاتھ میں، یہ میرا توحید بن گیا ہے۔ میرا ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرنا، ایک ایک بات کو اختیار کرنا توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ بھائی کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ ایک اللہ کی ماننی ہے، کیسے ماننی ہے، کیوں ماننی ہے، کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، اور تو کسی نے نہیں بتایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دیں، توحید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ناممکن ہے کہ توحید۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس سے بڑی تو میں آیت بتا ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو۔ بھائی مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بات مانو۔ بھائی بات صرف اتنی سی بہت سادہ سی بات ہے، مجھ سے محبت کے دعوے ہیں، میرے محبوب کی بات مانو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی باتیں مانو، وہ باتیں مانو جو تمہیں پسند ہیں، وہ بھی مانو جو تمہیں ناپسند ہیں۔ جب میرے محبوب کی بات آ جائے تو پھر تمہاری یہ میری مرضی، میری رائے، میرا موقف، میری پسند، میری ناپسند سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ توحید ہے۔ یہ چیز جب سمجھ میں آئے گی تو اس کے بعد ہم اگلی بات کر سکتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ توحید پر ہونی چاہیے۔ میری قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں اس ڈیوٹی کو، اور آپ لوگ کوششیں بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششیں، کاوشیں، محنتیں قبول فرمائے اور اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دے، اور یہ ساری کوششیں آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں خیر کا باعث بنے انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگ تو ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے، آپ لوگ بھی چلی جائیں گی، لیکن جب اللہ کے سامنے آپ لوگ ہوں گی تو پھر اچانک آپ کے سامنے نا آپ کا نامہ اعمال، آپ نے 10 کلو کام کیا ہوگا، آپ کا 10 من کا نامہ اعمال آئے گا، آپ حیران ہوں گی کہ اللہ یہ تو کام میں نے کیے ہی نہیں تھے، یہ کہاں سے ایسا ہو گیا۔ یہ وہ سبق ہوں گے جو آپ نے اپنی بچیوں کو، اپنی طالبات کو پڑھائے ہوں گے، اور انہوں نے آگے پڑھایا ہوگا، انہوں نے آگے پڑھایا ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ والا۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ آپ ایک اچھی بات بتا دیں، اس اچھی بات کو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں شفٹ ہوتا رہے گا، ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ آپ کی دعوت، آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں، معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، اپنی ہر کاوش کی بنیاد توحید کو بنا لیجئے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے گا، قل ان صلاتي، یہ نہیں کہا ان توحیدی، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا ان عبادتی، یہ بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ قل ان صلاتي ونسكي، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ تو میری قابل احترام سامعات، یہ پہلی بات ہو گئی کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی توحید کے مطابق گزارنی ہے۔ جہاں
آپ اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو آپ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیجئے. آپ کو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہاں پر توحید پر عمل کیسے کرنا ہے. یہ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے میرا. یہ ساری دنیا بولتی رہے، ساری دنیا جھوٹی ہے، لیکن یہ میرا ایمان ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. قیامت تک کے سارے مسائل، نت نئے مسائل، ان کا بھی حل دین میں موجود ہے. میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. یہ آن لائن تجارت جو ہم کرتے ہیں، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انٹرنیٹ، موبائل فون، یہ ٹیلی فون کہاں تھے؟ یہ سارے کچھ بھی نہیں تھے نا. یہ تو بلکہ کورونا کی میں کہتا ہوں کچھ خیر کے پہلو ہیں. کورونا نے ہمارے آن لائن بزنس اتنا بڑا کر دیا سارا سلسلہ. تو یہ آن لائن تجارت آپ کی دین میں پوری کی پوری شروع سے لے کر آخر تک مکمل اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. کون سا ایسا مسئلہ ہے جو دین نہیں بتاتا؟ تو دین پر عمل کرنا توحید ہے. یہ وہ جملہ ہے جو ہم اپنی اسکول کی 9-10 کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ توحید مسلمان کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. اسی لیے جب اس بات کو سمجھ لیا کہ میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، محبت کرنا، نفرت کرنا، نکاح کرنا، طلاق کرنا، کاروبار کرنا، سیاست کرنا، تجارت کرنا، سب توحید ہے. اب وہ آیت سمجھ میں آ جانی چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی عبادت توحید ہی تو ہے. تو مسلمان 24 آور کا موحد ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر تو موحد ہے، مسجد کے باہر آئے، ٹوپی کہیں جا رہی ہے، شلوار کے پونچے کہیں جا رہے ہیں، موبائل آن ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو اجازت مل گئی جو چاہے کرتا پھرے. مسلمان مسجد کے اندر بھی ویسا ہوتا ہے، مسجد سے باہر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری چیز تھوڑی سی سینسیٹیو ہے، ذرا حساس ہے. میری بات اگر یہ والی کسی کو محسوس ہو تو میں ممکن اپنے لہجے کی تلخی کی تو معذرت میں کر لوں گا، لیکن بات میں اپنی وہ کہوں گا آپ لوگوں کو کہ اس بات کا سب سے پہلا مخاطب تو میں خود ہوں گا.